اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم کی پاکستان آمد کا، جو ابھی ایک ہفتے میں یا چند دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کو پاکستان آنے کی اجازت دینا اور کوئی ہرڈل سامنے نہ لانا، یہ حکومت پاکستان کا ایک مثبت رویہ ہے۔ قاسم اور سلمان گرفتاری سے پہلے عمران خان ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے بیٹوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو، پارٹی کا کوئی مسئلہ ہو، کارکنوں کا کیا، جو مرضی ہو۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے کہ میں نے انہیں ایک دعوت پہ بلوایا۔ میری دعوتوں پہ آتے رہے ہیں، میں نے بتایا، میری دوستی بھی رہی ہوئی ہے ان سے۔ وہ خر دماغ جس کو کہتے ہیں نا، وہ واقعی خر دماغ ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ملنے ہر ہفتے فلاں دن میں نے لازمی لندن پہنچنا ہے، تو اس نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اب سلمان اور قاسم پاکستان آنے والے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا، التجا کروں گا کہ عمران خان کے بیٹوں کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے۔ میں دہراتا ہوں، عمران خان جسے آپ نے مسلسل پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، اس کے بیٹوں کو سرکاری پروٹوکول دے کر آپ ثابت کریں کہ آپ کے دل کی وسعت کتنی ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ کتنا وین رکھتا ہے۔ انہیں کسی اچھے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں رکھا جا سکتا ہے، کسی مہنگے ہوٹل میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان جو ہے، جب ان کی بیٹوں کی ان سے ملاقات کرائی جائے گی، ان کے کیا جذبات ہوں گے، یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بیٹوں کے ساتھ ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نہیں آ رہی۔ وہ پاکستان سے اس لیے واپس چلی گئی تھی کئی سال رہنے کے بعد، عمران خان کی زوجیت میں کئی سال رہنے کے بعد، اس لیے پاکستان کو چھوڑ گئی تھیں اور واپس لندن چلی گئی تھیں کہ لوگ اسے یہودی کی بیٹی کہتے تھے۔ پاکستان میں کوئی عورت ہو یا مرد ہو، آپ کہیں آپ تم تو یہودی کے بیٹے ہو، تم تو یہودی کی بیٹی ہو، تو اس کے دل کو ٹھیس ضرور پہنچتی ہے۔ کہ یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر پاکستان میں جو جذبات پائے جاتے ہیں، وہ اٹل حقیقت ہیں اور یہ جذبات رہنے چاہیے، کیونکہ غزہ کی پٹی پر یا فلسطین کے وہ علاقے جہاں 90% عمارتیں اور مکانات
ڈرونز کے ذریعے گرا دیے گئے ہیں، ہزاروں بچوں کی اموات ہوئی ہیں، سینکڑوں ماؤں کی اموات ہوئی ہیں۔ تعداد کا تو پتہ نہیں، لیکن لاتعداد مردوں کو بھی زندگی سے محروم کیا ہے یہودیوں نے۔ یہودی جب تک فلسطینیوں کا حق رائے دہی نہیں تسلیم کرتے، یہودی جب تک فلسطینیوں کے مقبوضہ علاقے ختم نہیں کرتے، اور جب تک تسلیم نہیں کرتے ایک دوسرے کے وجود کو، تو معاملہ جو ہے یہ سال ہا سال سے، دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اسے ختم ہونے میں بھی اگلی کئی دہائیاں صرف ہو سکتی ہیں۔ اور اگلی دہائی میں دیکھیں ہم کہ اسرائیل، جسے بھرپور امریکن حمایت حاصل ہے، وہ فلسطینیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بات نہایت خوش آئند ہے کہ کئی یورپی ممالک فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ بڑے ممالک نے امریکی پالیسی کی اور امریکہ کی طرف سے یہودیوں کو امداد فراہم کرنے، ان کو رسد فراہم کرنے، یہودیوں کی مالی اعانت کرنے، ان کو جدید ترین اسلحہ دینے، ایسے کئی امرات ہیں جو امریکہ کی طرف سے مسلسل مل رہی ہیں اسرائیل کو۔ جب تک اسرائیل کو حمایت حاصل ہے امریکہ کی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم لگامیں تھام لیں گے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سارے پاکستانی فیصلہ کر لیں مارچ کرنے کا، بچوں سمیت، عورتوں سمیت، کہ انہوں نے غزہ تک مارچ کرنا ہے، اور دوسرے اسلامی ممالک بھی پاکستان کی تقلید کرے، اور ایک فیصلہ کیا جائے کہ اتنے مسلمان ممالک کے اتنے لوگ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اسرائیل کا اسلحہ ختم ہو جائے گا، اسرائیلی وہاں سے فرار ہو جائیں گے، فلسطینیوں کو ان کا وطن واپس مل جائے گا، کیونکہ یہ سارا اسرائیل کی جو وہاں منتقلی ہے شہریوں کی، وہ بھی امریکہ نے کرائی۔ اسرائیل، جس کو اسرائیل کہتا ہے، یہ سارا اسرائیل بنیادی طور پر فلسطینیوں کا ملک ہے۔ یہودیوں کو تو بہت بعد میں وہاں پر لا کر آباد کیا گیا، سیٹل کیا گیا، ان کی امداد کی گئی، ان میں ڈالر بانٹے گئے، وہاں کی عمارتیں بنائی گئیں، اور اس طرح یہ سب کچھ فلسطینیوں کے سروں کی قیمت پر ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ میں نے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں جو میرے دماغ میں تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، لیکن عرض کروں گا کہ میرے ہی اسی موضوع پر میرے یوٹیوب چینل پر بھی آپ تبصرے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے تئیں بھی اگر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر بھی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی حمایت بھی
فلسطینیوں کے لیے بڑی حمایت شامل ہوگی، بڑی حمایت تصور کی جائے گی۔ میں منتظر رہوں گا کہ میرے آج کے ویلاگ پہ میرے تمام سبسکرائبرز اور دیکھنے والے کومنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔